المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے بھائیوں، آج بتاریخ 19 صفر سن 1436 ہجری موافق 11 دسمبر سن 2014 ہمارا یہ ماہانہ اجلاس عام احساء اسلامک سینٹر کے حال میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں عنوان اختیار کیا گیا ہے معبودان باطل کی حقیقت۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل کی چند آیات میں ایک تقریر فرمائی ہے، ہم اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے معبود برحق اور معبودان باطل دونوں کا مقارنہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ کون بہتر ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ قل الحمد للہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع کیا، قل کہیے، الحمد للہ۔ جب بھی صاحب ایمان کوئی بات شروع کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خطبے شروع کیا کرتے تھے تو الحمدللہ سے اپنی بات شروع کرتے تھے، تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیان کو الحمدللہ سے شروع کیا۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ہر قسم کی حمد، تعریف، بڑائی، بزرگی، عظمت اللہ کے لیے، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مصطفیٰ بنایا تھا، جنہیں منتخب کیا تھا، جنہیں چنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود بہتر ہیں جن کے ذریعے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں؟ کون بہتر ہے؟ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ بہتر ہیں جن کو لوگ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا مقارنہ شروع کیا، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ کیا وہ ہستی جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے ہم نے پر رونق باغات بنا دیے، کوئی ہستی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو ان درختوں کو اگا سکے، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی لائق عبادت ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو ہمسر بناتے ہیں، یا بلکہ یہ لوگ راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، درختوں اور پودوں کا اگانے والا اللہ ہے، اور پھر جب عبادت کرنا ہوتا ہے تو لوگ دوسروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ گویا وہی ہستی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہو سکتی ہے جس نے پیدا کیا ہو، جو بارش برسانے والا ہے، جو درختوں کو اگانے والا ہے، جو حیات دینے والا ہے، وہی ہماری عبادتوں کا مستحق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ کیا وہ ذات جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا
اور جس نے زمین کے درمیان میں نہریں جاری فرما دیں، اور جس نے اس میں پہاڑ بنا دیے، اور جس نے دریاؤں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی لائق عبادت ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بعض اوصاف کا ذکر کیا۔ زمین کو قرارگاہ بنایا جس پہ ہم رک سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، ہلتی ڈولتی نہیں ہے، ہموار ہے، ہماری ضرورت کہ جس طرح سے انسان کو ٹکنے کے لیے، رکنے کے لیے، چلنے کے لیے، اپنی کھیتیاں کرنے کے لیے ضرورت تھی، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہمارے قابل بنایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا بنا دیے جو کہ پانی کا بھی کام دیتے ہیں، خوبصورت منظر بھی پیش کرتے ہیں، اور اس کے منافع اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس میں منافع ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بھی اس میں جو ہے پیدا کر دیے، پہاڑوں سے زمین کو روکا بھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میخ بنایا زمین کے لیے، اور اسی طرح سے پہاڑوں کو خوشنمائی کا ذریعہ بھی بنایا، اور بھی اس کے بہت سارے منافع اللہ نے رکھے۔ اور اپنی قدرت کی نشانی ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے دریاؤں کے درمیان رکاوٹ بھی کھڑی کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے کیا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کے آگے سر جھکاتے ہیں، جبکہ دوسروں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل اکثرہم لا یعلمون، ان کی اکثریت لا علم ہے، ان کے پاس علم نہیں، انہیں معلوم نہیں، یہ جاہل ہیں، یہ نادان ہیں، یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ عبادت کا ہمارے کون مستحق ہے، اور کس کے لیے ہمیں سر جھکانا چاہیے، اور کس سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور کس سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے وہ ذات جو پریشان حال کی مصیبت کو، اس کی دعا کو سنتا ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے۔ جب آدمی پریشانی میں گھرتا ہے، مشکل میں گھرتا ہے، کسی آفت کا شکار ہوتا ہے، کسی حادثے سے دوچار ہوتا ہے، تو وہ کس کو پکارتا ہے اور کون ہے اس کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اللہ ہے، اور وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کا نظام ایسا بنایا کہ کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ اس کے بعد دوسرے آتے ہیں، پھر کچھ وفات پا جاتے ہیں، پھر نئے لوگ آتے ہیں۔ تو وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں زمین میں ایک کے بعد ایک آنے اور جانے والا بنایا، خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، یعنی ایک چلا گیا اس کے بعد دوسرا آ گیا۔ تو زمین میں تمہیں اللہ نے خلیفہ بنایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا سارے انسانوں کو پیدا کر دیا ہوتا تو بہت ساری مشکلات ہو جاتی، زمین تنگ پڑتی، اور ابھی سارے لوگ، جبکہ کتنے لوگ اب تک وفات پا چکے ہیں اور کتنے لوگ قیامت تک آنے والے ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور اس کے باوجود کیا حال ہے اور کتنی پریشانیاں ہیں معیشت کے معاملے میں، زمین کے معاملے میں اور دوسرے معاملات میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا اچھا نظام بنایا کہ یجعلکم خلفاء الارض، زمین میں تمہیں ایک کے بعد ایک آنے اور جانے والا بنایا، خلیفہ بنایا کہ ایک چلا جائے اس کے بعد دوسرا آئے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی لائق عبادت ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی پکڑتے ہو۔ اسی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، کیا وہ ہستی جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے؟ آدمی خشک ہموار میدان میں چل رہا ہو یا سمندر میں سفر کر رہا ہو، وہ اندھیرے جب ہو جاتے ہیں تو کہاں سے حاصل کرتے ہیں راستہ، کیسے معلوم کرتے ہیں؟ تاروں کو دیکھ کے راستہ معلوم کرتے ہیں۔ تو جس نے تاروں کو آسمان کی زینت بنایا، تاروں کو راستہ جاننے کا ذریعہ بنایا، وہ ہر جگہ جو لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، جب بھٹک جاتے ہیں تو انہیں رہنمائی کرتا ہے۔ دل میں بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں اتارتا ہے، تو یہ کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ اور کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بناتا ہے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہوائیں بادلوں کو لے کے چلتی ہیں، اسی طرح سے ہوائیں جو ہے خوشخبری بھی پہنچاتی ہیں کہ اب بارش آنے والی ہے، اور بدن میں ایک طرح سے خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور فرحت اور مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے اس طرح کی خوشخبری بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی لائق عبادت ہے؟ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ یہ جو سوال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یہ سوال جس کو کہتے ہیں استفہام تقریری، یعنی سوال کیا جاتا ہے لیکن اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ ان سے بہت بلند ہے جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں۔ جن کو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں وہ پست ہیں اور اللہ
بلند ہے، اللہ علی الکبیر ہے، علی ہے اونچا ہے، اور کبیر ہے بہت بڑا ہے۔ اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کیا وہ جس نے پیدائش کی ابتدا کی اور جو دوبارہ پیدا کرے گا، اسی نے پہلے بھی پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتا ہے، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اگر یہ سارے کام، یہ ساری صفات، یہ سارے کمالات جس کے بیان کیے گئے اگر کسی اور میں ہوں تو لاؤ، اپنی دلیل لاؤ۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو، اور اگر ایسے ہی باتیں بناتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اسے سچا معبود مان لو۔ تو میرے بھائی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موازنہ کیا کہ معبود دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ معبود جو حقیقی معبود ہے، سچا معبود ہے، اور دوسری طرف وہ معبود ہیں جنہیں معبود بنا لیا گیا ہے، جو اللہ کے سوا ہیں، جو باطل ہیں اور جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اور بھی آیتوں میں یہ بتایا کہ ہم نے اسی لیے سارے نبیوں کو مبعوث فرمایا تھا کہ وہ سچے معبود کی طرف بلائیں اور جھوٹوں معبودوں سے اجتناب کی دعوت دیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے تمام قوموں میں، تمام امتوں میں رسول بھیجا تھا یہ بتانے کے لیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور جو غیر اللہ ہیں، جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سوا، ان سے اجتناب کرو۔ آج بہت سارے یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں نادانی کی بنیاد پر کہ شرک پہلے نمبر پہ ہے، توحید بعد میں آیا ہے۔ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں آئے تو وہاں کعبہ کے اندر 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، گویا وہاں بت پرستی تھی، اور اسلام بعد میں آیا، تو اگر اپنے گھر واپس ہونا چاہتے ہو تو بت پرستی میں آ جاؤ۔ حالانکہ ان کو نہیں پتہ کہ ہمارا اصلی گھر جنت ہے، اور سب سے پہلا دین توحید ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان جو پیدا فرمایا وہ آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، اور آدم علیہ السلام اللہ کے موحد بندے اور اللہ کے نبی تھے، اللہ کے توحید والے بندے تھے، اور آپ نے اپنی اولاد کو توحید سکھائی۔ تو سب سے پہلے اس دنیا میں جو دین آیا وہ دین توحید تھا، اور سب سے پہلا گھر جس میں انسان رہا وہ جنت تھا۔ لیکن جب انسان نے اللہ کی بات نہیں مانی اور غلطی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے انسان کو کہاں بھیج دیا؟ وہاں سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کے لیے بھیج دیا۔ ہمارا اصلی گھر جنت ہے، اگر ہم جنت واپس جانا چاہتے ہیں تو دین توحید کو پکڑ کے ہی جا سکتے ہیں۔ تو اصلی گھر جنت ہے، اور اصلی دین اور پہلا دین توحید ہے۔ شرک بعد میں آیا۔ شرک بعد میں کیسے آیا؟ شرک کیسے آیا؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم نوح کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ قوم نوح علیہ السلام نے، جو کہ پہلے رسول ہیں اس روئے زمین پر، نوح علیہ السلام اس روئے زمین پر پہلے رسول ہیں، اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، اور ان کی قوم کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ تو ان کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، ان کا بت ایک کا ود نام تھا، سوا نام تھا، یغوث نام تھا، یعوق نام تھا، نصر نام تھا۔ ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سب نیک لوگوں کے نام تھے، نیک لوگوں کے نام تھے۔ 10 صدیوں تک، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک، 10 صدیوں تک، 10 نسلوں تک غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تھی، بت پرستی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن شیطان آیا، اور اس کے بعد میں جہاں نیک لوگوں کی مجلسیں ہوتی تھیں وہاں کے بارے میں جا کے لوگوں سے کہا کہ نیک لوگوں کے وفات پا جانے کے بعد کہ تم ان کی مورتی کیوں نہیں بنا لیتے، تاکہ ان کو یاد کرو گے، ان کی نیکیوں کو یاد کرو گے تو تم بھی ان کی طرح رہنے کی کوشش کرو گے، ان کی طرح رہنے کی کوشش کرو گے۔ تو ان لوگوں نے پہلے مورتیاں بنائیں یادگار کے لیے، ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی۔ پھر جب یہ نسل گزر گئی اور علم اور ختم ہو گیا اور کم ہو گیا، نئی نسل آئی تو شیطان آیا اور کہا کہ ان لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناؤ، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اسے وسیلہ بنانا شروع کیا۔ اور کچھ جب نسل اور آگے گزر گئی اور علم اور اٹھ گیا تو فلما نسی العلم عبدت، جب اصل علم لوگوں نے بھلا دیا تو ان بتوں کی، ان مورتیوں کی
عبادت شروع ہو گئی۔ تو بتوں اور مورتیوں کی عبادت کب شروع ہوئی؟ جب توحید کا علم ختم ہو گیا۔ جہاں بھی توحید کا علم رہے گا وہاں مورتیوں کی عبادت، بتوں کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت، شیطان کی عبادت، ملائکہ کی عبادت، انبیاء اور رسولوں کی عبادت، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو، لائق عبادت ذات صرف اللہ ہے، وہی معبود برحق ہے، باقی سب معبودان باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ سب معبودان باطل ہیں۔ وأن اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ میرے بھائیو، عبادت کی مستحق جو ذات اور جو ہستی ہے اس کے اندر جو اعلیٰ صفات پائے جاتے ہیں، کیا وہ اعلیٰ صفات ان معبودوں میں بھی ہیں؟ آئیے ہم چند صفات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں قل هو اللہ احد کی صورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اعلان ہے ہمارے عقیدے کا اور ہمارے ایمان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور وہ کسی کی اولاد نہیں اور اس کے کوئی برابر نہیں۔ اور اسی طرح سے آیت الکرسی آپ پڑھیے جس میں اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جتنے ہیں سب اللہ کے غلام ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے سامنے عاجز ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ زمین و آسمان میں جو بھی ہیں سب اللہ کے سامنے غلام ہو کے آنے والے ہیں۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ کی عظمت کا حال یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا مقام والا ہو، کوئی بڑے سے بڑے مرتبے والا ہو، اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش تک نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور وہ زندہ ہے اور سب کو سنبھالنے والا ہے۔ نہ صرف یہ خود وہ زندہ ہے بلکہ سب کو سنبھالنے والا بھی وہی ہے، اور اس کی زندگی اتنی مکمل ہے کہ جہاں اونگ کا بھی گزر نہیں، جہاں نیند کا بھی گزر نہیں، اور وہ ساری چیزوں کو سنبھالنے والا ہے۔ وہ جب روکتا ہے تو پرندے آسمانوں میں اڑ سکتے ہیں اس کے روکنے کی، اگر وہ نہ روکے تو پرندے آسمانوں میں اڑ نہیں سکتے، اگر وہ نہ روکے تو کوئی زمین پہ ٹھہر نہیں سکتا، مچھلیاں جو ہے پانی میں تیر نہیں سکتی۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو سنبھالے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اونچے آسمان کو بلا ستونوں کے سنبھالے ہوئے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں جو بکھری پڑی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ہی سنبھالے ہوئے ہے۔ نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا وہ مالک ہے، اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش تک نہیں کر سکتا، اور جب کوئی سفارش تک نہیں کر سکتا تو اس کے بندوں میں کون اس لائق ہے کہ اس کے لیے جھکا جائے؟ اللہ کے لیے جھکو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے سفارشی پیدا کر دے گا، نہ کہ دوسروں سے کہو کہ اللہ کے پاس میری سفارش کر دینا، بلکہ اللہ سے کہو کہ اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میرا کوئی سفارشی پیدا کر دے تاکہ تو میرے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی تو وہ ہے کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں چاہے بخوشی اور چاہے مجبوراً اس کی فرما بردار ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ ہم آپ انسان ہیں، اللہ نے بہت ساری چیزوں میں ہم کو اختیار دے رکھا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم کو اختیار نہیں دے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کان کو لگا دیا ہے سننے کے لیے، ہماری آنکھوں کو لگا دیا ہے دیکھنے کے لیے، ہمارے دل کو بنایا ہے دھڑکنے کے لیے، ہمارے پیر کو بنایا ہے چلنے کے لیے، ہمارے دل و دماغ کو بنایا ہے سوچنے کے لیے۔ تو ہم اس میں اللہ کے مجبور ہیں، فرما بردار ہیں۔ کوئی کہے کہ نہیں میں ناک سے دیکھوں گا، کوئی کہے کہ میں اپنے آنکھ سے سنوں گا، ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کا فرما بردار ہے اس معاملے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں۔ اللہ نے جس کو جس کام میں لگا دیا اس سے وہ انکار نہیں کر سکتا ہے، تو وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور وہ اللہ ہے، اللہ وہ ہے جس کی شان یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بس اس کو اتنا کہنے کی ضرورت ہے کہ ہو جا اور ہو جاتی ہے۔
اس کے علاوہ یہ اس کی شان اور یہ اس کی عظمت ہے۔ اور ایسے ہی اس کے علم کا حال یہ ہے کہ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس کے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز، وہ ساری چیزوں کو محیط ہے، ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز زمین و آسمان کی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کوئی چیز ہو، کہیں ہو، باریک سے باریک ذرہ ہو، اور سمندروں کی تہوں میں ہو، پانی میں ہو، دریاؤں میں ہو، پہاڑوں کے اندر ہو، اندھیری راتوں میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندروں میں کیا ہے، خشکیوں میں کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی بھی پتا اگر اپنے درخت سے گر کے ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے تو اللہ کے علم سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے علم سے وہ باہر نہیں ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ہو، جب زمین میں ایک کسان دانہ ڈالتا ہے تو کس طرح سے وہ دانہ اگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگانے سے اگتا ہے، اور وہ کیسے پودا بنتا ہے، اللہ جانتا ہے کون سا دانہ اس لائق ہے کہ جسے اگنا چاہیے اور کون سا دانہ اس لائق ہے جسے اگنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ کی اجازت ہی سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی چیز خشک ہو، کوئی چیز تر ہو، سب کچھ اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی یہ چند ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بیان سے قرآن عظیم بھرا پڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں جن لوگوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں جن کی بھی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انبیاء اور رسول ہوں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، چاہے وہ جمادات اور حیوانات اور پتھروں اور درختوں میں سے ہوں، چاہے جو چیزیں جن کے لیے لوگ سر جھکاتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ مردہ ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال سے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر مثال دے کے ان باتوں کو سمجھایا ہے، بہت بہتر انداز میں۔ ہم ان چند آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 73 اور 74 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، جن کی عبادت اللہ کے سوا تم کرتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سارے معبود اکٹھے ہو جائیں۔ ایک ایک معبود الگ بھی پیدا نہیں کر سکتا، اور سارے معبود مل کر کے بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ وہ مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے چلے جائے تو اسے واپس بھی نہیں لا سکتے۔ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، پھول چڑھائے جاتے ہیں، مٹھائیاں چڑھائی جاتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں چڑھائی جاتی ہیں، مکھی آتی ہے لے کے چلی جاتی ہے، کوئی ان سے واپس تک نہیں لے سکتے۔ اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی کتنے کمزور، اور جن سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کتنے کمزور، کتنا بودا ہے وہ جس سے مانگا جا رہا ہے، اور کتنے بودے ہیں وہ جو مانگ رہے ہیں۔ تو سب کمزور ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتہ کہ کس سے مانگنا چاہیے، کون طاقتور ہے، کون طاقتور ہے، اللہ طاقتور ہے۔ اور اس بات کا کفار بھی اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اکیلا، نام کوئی بھی لے، مختلف نام لیتے ہیں، لیکن بات اسی ایک پر آتی ہے کہ وہی ایک ہے جو پیدا کرنے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، جو بارش برسانے والا ہے، جو موت اور زندگی دینے والا ہے۔ تو جب عبادت کرنا ہوتا ہے، جب سر جھکانا ہوتا ہے، جب دعا مانگنا ہوتا ہے، جب بیماری سے شفا مانگنا ہوتا ہے، جب مشکل کشائی طلب کرنی ہوتی ہے، جب فریاد رسی کرنی ہوتی ہے، جب چڑھاوا چڑھانا ہوتا ہے، جب قربانی کرنا ہوتا ہے، جب بلیدان کرنا ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے دوسروں کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ اسی ایک کو جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے طاقتور ہے، جو سب سے عظیم ہے، جو سب سے قوی ہے، جو سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کو چھوڑ کر ذلیلوں کے پاس، کمزوروں کے پاس، ناتوانوں کے پاس جو ہے ان کے پاس کیوں چلے جاتے ہو جن کے اندر کوئی بھی سکت نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت طاقتور ہے اور بہت زبردست ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انداز میں سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہو دعوت الحق
वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशै इल्ला कबासिति कफ़ैहि इलल माइ लियब्लुग़ फ़ाह वमा हुवा बिबालिग़िह वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल। हक़ की पुकार अल्लाह के लिए है, हक़ की दावत अल्लाह के लिए है। अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना चाहिए और अल्लाह से ही दुआ मांगना चाहिए। ये लहू दावतुल हक़। वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशै, और अल्लाह को छोड़कर जिन दूसरों को ये पुकारते हैं, जिन दूसरों से ये दुआ करते हैं, जिन जिन दूसरों की ये इबादत करते हैं, वो किसी दुआ को कबूल नहीं कर सकते। और अल्लाह ने कहा इनकी मिसाल तो ऐसे है कि जैसे कुएं के पास, पानी के पास, दरिया के पास कोई खड़ा हो जाए हाथों को फैला के और कहे कि ए पानी मेरे मुंह में आ जा, ए पानी मेरे चुल्लू में आ जा। पानी आएगा, उसके मुंह में पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। तो ये इसकी पुकार बेकार हो रही है, लगो हो रही है, फजूल मेहनत हो रही है और उसका हासिल उसे कुछ होने वाला नहीं है। तो यही मिसाल उन लोगों की है जो अल्लाह का इनकार करते हैं या अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं और उनकी दुआएं वहाँ पहुँच रही हैं जो सही जगह नहीं है, अपने रास्ते से भटक गई हैं। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल। काफिरों की दुआ रास्ते से भटक गई। दुआ पहुंचना चाहिए अल्लाह के पास तो वहाँ से उसका जवाब मिलता, लेकिन अल्लाह के बजाय दूसरों से जो लोग दुआ करते हैं तो वहाँ से कहाँ जवाब मिलने वाला है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहा व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल। अल्लाह की हस्ती तो वो है, अल्लाह की ज़ात तो वो है कि ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ें चाहे बखुशी और चाहे मजबूरन अल्लाह के लिए सजदा रेज़ हैं, और बल्कि तुम्हारे साए भी अल्लाह के लिए सजदा करते हैं। तुम्हारे साए भी सुबह शाम अल्लाह को सजदा करते हैं। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़ कुलिल्लाह। पूछिए मक्का वालों से कि दुनिया इंसानियत से पूछिए कि आसमान और ज़मीन का रब कौन है, वो यही जवाब देंगे कि अल्लाह है। कुल अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अम हल तस्तविज़ ज़ुलुमातु वन नूर अम जअलू लिल्लाहि शुरका खलक़ू का खल्क़िही फ़तशाबहल खल्क़ु अलैहिम। कि उनसे कहिए कि जब ये मानते हो कि ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह है, तो फिर अल्लाह को छोड़कर बिगड़ी बनाने वाले दूसरे क्यों बना रखे हैं? दूसरों से क्यों मांगते हो? दूसरों से सवाल क्यों करते हो? दूसरों को सर क्यों झुकाते हो? जो ऐसे लोगों को जो खुद अपने नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं है, तो तुम्हारे नफ़ा नुकसान का वो मालिक कैसे हो सकते हैं? और आप उनसे पूछिए क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं? एक शख्स अंधा है और एक शख्स देखने वाला है। अंधा जो है उसमें एक ऐब है कि आँखों से नज़र नहीं आता, लेकिन बाकी अयूब नहीं है। सिर्फ एक ऐब की वजह से बराबरी नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला जो ऐबों से बिल्कुल पाक है, अल-कुद्दूस सलाम है, और दूसरी तरफ वो माबूदान जिनमें ऐब ही ऐब है, बेशुमार अयूब हैं, जो जिनको भूख लगती है, जिनको प्यास लगती है, या जो जमादात हैं, या जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, या जो हरकत नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे अयूब हैं, और बहुत सारे अयूब हैं। उन ऐबदारों को तुमने अल्लाह के बराबर कर दिया। तुम उन ऐबदारों के लिए झुक रहे हो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर, उनकी इबादत कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर। क्या अंधेरे और उजाले बराबर हो सकते हैं? क्यों अल्लाह का शरीक बना लिया है? क्या कुछ इन लोगों ने भी पैदा किया है कि अल्लाह ने भी कुछ पैदा किया, इन्होंने भी कुछ पैदा किया, और तुम्हारे लिए शक हो गया कि ये अल्लाह का पैदा किया हुआ क्या है और इनका पैदा किया हुआ क्या है? क्या इस वजह से तुमने इनकी इबादत शुरू कर दी? जबकि ऐसा नहीं है। सब लोग मानते हैं कि पैदा करना सिर्फ अल्लाह है जो पैदा करने वाला है। तो जब पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है तो हमारे सर भी उसी के लिए झुकना चाहिए और उसके अलावा और किसी के लिए नहीं झुकना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मिसाल दे के समझाया। अल्लाह ने एक और आयत में फरमाया वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़न मिनस समावाति वल अर्दि शैअन वला यस्ततीऊन फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल इन्नल्लाहा यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को छोड़कर वो ऐसों की इबादत करते हैं जो ज़मीन व आसमान में रिज़्क़ के मालिक नहीं हैं, और ना वो ऐसा आगे भी हो सकते हैं। ना आज वो रिज़्क़ के मालिक हैं और ना आइंदा वो कभी मालिक हो सकते हैं। फिर क्यों उनकी इबादत करते हैं? और ऐसे अल्लाह ने कहा ज़रबल्लाहु मसलन अब्दम ममलूकन ला यक़दिरु अला शै व मन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना। अल्लाह ने मिसाल बताई, कहा कि एक बंदा है, ग़ुलाम है, किसी का ग़ुलाम है, कोई उसका मालिक है,
اور وہ خود کچھ نہیں کر پاتا، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کے مالک کے پاس ہے۔ دوسرے ایک شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دولت مند بنایا ہے، اسے اچھی رزق عطا فرمائی ہے اور وہ صبح و شام خرچ کرتا ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں برابر ہو سکتے۔ جبکہ دوسرا شخص جو دولت مند ہے، جو خرچ کر رہا ہے دن و رات، اس کو بھی دینے والا کوئی اور ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ اللہ جو سب کو دینے والا ہے، سب کو لٹانے والا ہے، اور یہ لوگ جن کو سر جھکاتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی چیز دینے کی صلاحیت نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کی ملکیت نہیں ہے، پھر وہ جو غلاموں سے بھی بدتر ہیں، غلاموں سے بھی بدتر ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون۔ اگر آپ کو ایمان ملا اور آپ کو توحید ملی تو الحمدللہ کہیں، کیونکہ اکثریت نادان ہے اور اکثریت کو اس صحیح توحید کا علم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مثال سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو سمجھایا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 سے 43 تک اللہ نے فرمایا: مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنی بگڑی بنانے کے لیے دوسروں کو تلاش کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی نے بھی ایک گھر بنا لیا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور اللہ کی گواہی ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ آدمی گھر کیوں بناتا ہے؟ سردی سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے، اپنی حفاظت اور سیفٹی کے لیے، اپنے آرام اور راحت کے لیے۔ وہ گھر بھی کیا گھر کہ ہوا کا ایک جھونکا چلے اور ٹوٹ جائے، ہوا کا جھونکا تو چھوڑو، انگلی کا تھوڑا سا نشانہ کرو بکھر جائے، وہ گھر بھی کیا گھر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جن لوگوں نے پکڑ لیا ہے، اس قادر مطلق کو، اس عظمت والے کو، اس کبریائی والے کو، اس شان والے کو جنہوں نے پکڑ لیا ہے، وہ اللہ کے سہارے قوی ہو جاتے ہیں، خود بھی قوی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سہارا دیتا ہے جب وہ بے سہارا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مدد کرتا ہے جب وہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ کسی بھی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ ایسے معبود جنہوں نے بنا لیا ہے کہ جو خود ان معبودوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ان معبودوں کو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ کچھ مورتیاں بنائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں توڑ دیا تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ چلو ان مورتیوں کی مدد کرو۔ معبود ہم اس لیے بناتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں، نہ کہ ہم معبود کی مدد کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے جو غنی ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے اس کے لیے تو اپنا بھلا کرتا ہے، اس کا بھلا نہیں کرتا۔ اگر کوئی اس کی توحید پہ چلتا ہے تو اپنا بھلا کرتا ہے، اس کا بھلا نہیں کرتا، اپنی مقصد زندگی کو وہ پورا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید والا بندہ اللہ کے ذریعے طاقتور ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی توحید کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو عاجز و کمزور اور لاغر اور ناتواں لوگوں کے ساتھ وہ خود کیا اپنی کمزوری کا کیا بھلا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون۔ اللہ نے جب یہ مکڑی کی مثال بیان فرمائی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم یہ سارے انسانوں کے لیے مثال بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی صحیح عقل ان لوگوں کو آئے گی جو عالم ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سائنس کے لیے عربی میں کیا لفظ آتا ہے؟ علم۔ سائنس انگلش کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے علم۔ وما يعقلها الا العالمون، یعنی جو علم رکھتے ہیں، جس کو آج لوگ سائنس کو علم سمجھتے ہیں، تحقیق کا، مشاہدے کا، باریک مشاہدے کا، باریک تجربات کا۔ تو جس قدر جو شخص ان اللہ کی مخلوقات میں غور کرے گا، جن لوگوں نے مکڑی کے گھر پہ تجربہ کیا ہوگا، اس کو باریکی سے دیکھا ہوگا، بڑے سے بڑے طاقتور آلات کے ذریعے سے دیکھا ہوگا، انہیں اس کی کمزوری کا احساس اور زیادہ ہوگا، اور اس مثال کو وہ اور زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ساری انسانیت کے لیے بیان کی ہے، اس لیے ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، معمولی عقل والا بھی اسے سمجھ سکتا ہے کہ یار مکڑی کا گھر کتنا کمزور گھر ہے۔ تو یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ مکڑی کے گھر کی طرح سے انہوں نے بھی اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور زبردست مثال بیان فرمائی کہ جو شخص اللہ کی توحید کو اپنا لیتا ہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے اور بڑے ہی آرام میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ خوش کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اطمینان نصیب فرماتا ہے
اور اس کی مصیبتوں میں اس کے کام آتا ہے اور اسے اپنی نوازشوں سے فرماتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبود جنہوں نے بنا لیے ہیں وہ حیران اور پریشان رہتے ہیں، ایک کو راضی کرتے ہیں تو دوسرا ناراض ہوتا ہے، دوسرے کو ناراض کرتے ہیں تو تیسرا ناراض ہوتا ہے، اور کسی کو راضی نہیں کر پاتے۔ اس کی مثال اللہ نے قرآن پاک میں دی، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون، کہ ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے اور اس کے مالک 10-20 لوگ ہیں، اور ایک انسان ہے جس کا مالک صرف ایک ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے الحمدللہ، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ نے دونوں اعتبار سے توحید سمجھایا، ایک طرف تو یہ کہ تم اپنی بھلائی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، بندگی انسان کی طبیعت میں ہے، بندگی انسان کی فطرت میں ہے، بندگی سے ہٹ نہیں سکتا، تو وہ بندگی کو جب صحیح جگہ استعمال نہیں کرے گا غلط جگہ استعمال کرے گا۔ انسان کو جیسے غذا چاہیے، اگر صحیح غذا نہیں ملے گی غلط غذا لے گا، تو جیسے جسم کو غذا چاہیے ویسے روح کو غذا چاہیے۔ روح کی غذا بندگی ہے، کسی کی یاد ہے، کسی کا ذکر ہے، کسی کے لیے جھکنا ہے، کسی کے لیے رکوع ہے۔ تو یہ اگر اللہ کا ذکر ہو، اگر اللہ کے لیے رکوع ہو، اگر اللہ کے لیے سجدہ ہو، اگر اللہ کا خوف ہو، اگر اللہ سے امید باندھنا ہو، اگر اللہ سے استعانت اور استغاثہ ہو، اگر اللہ پر توکل ہو، یہ ساری عبادات اگر اللہ کے لیے ہو اور فطرت اسے مل گئی ہے تو پھر وہ دوسرے کی تلاش میں نہیں رہتا۔ لیکن اگر فطرت سے ہٹ کر کے وہ جو ہے یا ایک دم سے انکار کر دے، جیسے ملحدین ہیں کہ وہ کسی کو مانتے ہی نہیں، کہتے دنیا خود بخود جو ہے بنی ہے، تو وہ خود اپنی فطرت سے جنگ کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں جواب دے پاتے، اپنے آپ کو بھی مطمئن نہیں کر پاتے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے، ہم کیوں مر جائیں گے، ہم پیدا کیوں ہوئے اور ہم کیوں مر جائیں گے، کون ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، کون ہے جو سورج کو نکالتا ہے اور ڈباتا ہے، اور کون ہے جس نے مجھے اور مجھ سے پہلے سارے انسانوں کو پیدا کیا اور میرے بعد انسانوں کو پیدا کرے گا اور ان سب کو موت دیتا ہے، یہ کون ہے؟ وہ جواب نہیں دے سکتے، بس وہ کہتے ہیں سب کچھ ایسے ہی ہو گیا۔ لیکن جب ان کو کوئی جو ہے چیز پڑتی ہے، لگتی ہے، یا ان کو جو ہے تو کہتے ہیں مجھے خود نہیں ہوا۔ اگر ان کو کوئی مارے اور کہے خود بخود لگ گیا تو کہیں نہیں، بلا مارنے والے کہ کیسے مار پڑ سکتی ہے، تب تو اس وقت نہیں مانیں گے، تو کہیں گے کوئی بھی عمل کسی کرنے والے کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی فطرت سے جنگ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر ایک سے زیادہ بنا رکھا ہے، چاہے جس نے 3 بنا لیا ہے، جیسے نصرانی جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ نہیں ہے، تو چاہے وہ 3 کو مانیں، چاہے جو 2 لوگ 2 کو مانتے ہیں جیسے آگ کے پجاری، یا چاہے جو کروڑوں کو مانتے ہیں جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کروڑوں کو مانتے ہیں اور جو لاتعداد معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ سارے لوگ اپنی فطرت سے جنگ کرتے ہیں اور انہیں کبھی اطمینان نصیب ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ فطرت کا یہ دین قبول نہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، انہوں نے زمین میں بہت سارے معبود بنا لیے، کیا یہ معبود اس لائق ہیں جو کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتے ہیں؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور اللہ نے کسی کو اپنا برابر نہیں بنایا۔ اگر اللہ کے برابر کوئی اور بھی ہوتا، کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہوتا، تو جو پیدا کرنے والے ہوتے سب اپنی مخلوق کو لے کے الگ الگ ہو جاتے کہ اسے میں نے پیدا کیا ہے میرا ہے، اسے میں نے پیدا کیا ہے میرا ہے، اسے میں نے پیدا کیا ہے میرا ہے، تو سب اپنی اپنی مخلوق کو لے کر کے سب الگ ہو جاتے اور ایک دوسرے سے بلند ہونے کی کوشش کرتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اور ظاہر بات ہے اس میں جو شخص جیتتا وہی معبود ہوگا، باقی سب معبود نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بہت بلند ہے جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اپنے اختیارات اسے نہیں عطا فرمائے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی برابری کر سکے، اس لیے کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ یعنی ان کی عبادت کرو تب بھی نفع نہیں پہنچا سکتے اور ان کی عبادت نہ کرو تب بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی حالت میں وہ نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔
اللہ کی عبادت کرو جو اللہ سننے والا اور علم والا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ نے فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا اللہ کے شریک ان کو بنا دیا ہے جو کسی چیز کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ خود ان کو کسی اور نے پیدا کیا ہے۔ پتھر ہے کسی اور نے پیدا کیا ہے، گائے ہے کسی اور نے پیدا کیا ہے، انسان ہے کسی اور نے پیدا کیا ہے، قبر میں دفن ہے کسی اور نے پیدا کیا ہے، کوئی نبی یا رسول تھے کسی اور نے پیدا کیا ہے، فرشتے ہیں کسی اور نے پیدا کیا ہے۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، نہ دوسری چیزوں کو پیدا کیا، تو ان کو اللہ کا شریک کیسے بنا رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اگر انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے بھی نہیں آئیں گے، چاہے تم چپ رہو چاہے انہیں بلاتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چپ رہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں، ان کو بلاتے رہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کرتے ہو، جن کو بھی پکارتے ہو، وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، تمہارے ہی جیسے غلام ہیں اللہ کے، تمہارے ہی جیسے وہ مخلوق ہیں، تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، ان کو تم پکار کے دیکھ لو، وہ تمہاری باتوں کا جواب دے دیں، اگر تم سچے ہو ایسا کر لو، لیکن کوئی ان کے جواب دینے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے پوچھا الہم ارجل یمشون بہا ام لہم اید یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس پیر ہے جس سے وہ چلتے ہیں؟ اگر کوئی مر چکا ہے، وہ اپنی قبر میں مدفون ہے، وہ بھی پیروں سے نہیں چلتا، پیر ہے لیکن چلتا نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتا نہیں، وہ بھی ختم ہو گئی، جسم ختم ہو جاتا ہے، جسم دھیرے دھیرے مٹی میں مل جاتا ہے۔ اور جو اس کے علاوہ معبود ہیں، جنہوں نے پتھروں کو بنا رکھا ہے، جنہوں نے حیوانات اور جمادات اور شجر و حجر کو، پودوں کو بنا رکھا ہے، تو وہاں تو یہ مثال بالکل واضح ہے کہ کیا ان کے پیر ہیں کہ وہ چلتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ ان سے بہتر تو وہ ہے جس کے پاس پیر ہے اور وہ چل رہا ہے۔ وہ بے پیر والوں کو، بے ہاتھ والوں کو، بے آنکھ والوں کو، بے کان والوں کو کیوں جو ہے پکار رہا ہے؟ یہاں سے یہ میرے بھائی یہ غلطی بھی سمجھ لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بے کان سب کی سن لے، بے آنکھ سب کو دیکھے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا کہ بے کان سب کی سن لے اور بے آنکھ سب کو دیکھے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہاں اللہ کی آنکھیں اللہ کی شان کے لائق ہیں۔ اللہ کانوں سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے جس طرح چاہتا ہے، جیسا اس کے شان کے لائق ہے، لیکن یہ کہنا کہ بے کان سنتا ہے یہ بات صحیح نہیں۔ جو جن صفات کا اللہ کے لیے ذکر آیا ہے اللہ کی شان کے مطابق ہم مانتے ہیں، ہمارے جیسے نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسے کوئی نہیں اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ انکار بھی ہے، اقرار بھی ہے۔ انکار اس بات کا کہ اللہ جیسے کوئی نہیں، اور اقرار اس کا ہے کہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کوئی آئے کہے کہ سننے والا مانیں گے تب تو ہمارے جیسا ہو گیا، ہم بھی سننے والے ہیں، تو کہو نہیں، اللہ کا سننا اللہ کی شان کے لائق، اللہ کا دیکھنا اللہ کی شان کے لائق، اور ہمارا سننا اور ہمارا دیکھنا ہمارے اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ تو اللہ کی ساری صفات جو اللہ نے بتائی ہیں وہ سب اللہ کی شان کے مطابق ہم مانتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ غیر مسلموں کے اثر سے، غیر مسلموں بہت ساری غیر قوموں کے اثر سے مسلمانوں میں آ گیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں، اللہ کے چہرہ نہیں، اللہ کی آنکھیں نہیں، اور اللہ کے یہ نہیں اور وہ نہیں، یہ جن چیزوں کا انکار کرتے ہیں یہ غیر قوموں کے اثر سے مسلمانوں میں آیا ہے، ورنہ مسلمانوں میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کی شان کے لائق ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی شان کے لائق ہیں، اللہ کے قدم ہے، اللہ کی شان کے لائق، اللہ کی شان کے، لیکن اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے بتا نہیں سکتے کہ کیسے، کیفیت نہیں جانتے، کیفیت نہیں جانتے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور بھی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو جنات کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، کہ یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، جن جناتوں کی عبادت کرتے ہیں یا جن فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں یا جن نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے عبادت گزار ہیں، تم ان کی عبادت کر رہے ہو حالانکہ وہ اللہ کی عبادت گزار ہیں، اور سب اللہ کے قریبی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کی تلاش میں رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ جس سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت ایسی ہے کہ جس میں اللہ نے شرک کی جڑ ہی کاٹ دی ہے
کہ اللہ کے کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ وہ آیت پر اس کے بعد میں جو ہے درس کو ختم کرتے ہیں۔ اس آیت اللہ نے فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما له فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن لہ۔ جب کوئی کسی سے مانگتا ہے یا سوال کرتا ہے تو کیوں سوال کرتا ہے؟ اس لیے سوال کرتا ہے کہ اس کو مالک مانتا ہے۔ کوئی آئے کہے کہ یہ پانی مجھے دے دو، اس لیے کہ مالک سمجھ رہا ہے تو دے رہا ہے۔ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ آدمی کو مالک سمجھتے ہیں، اگر مالک نہیں سمجھتے ہیں تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹنر ہوگا، پورا تو مالک نہیں لیکن حصے دار ہے، اور اگر حصے دار بھی نہیں اور مالک بھی نہیں تو آدمی اس لیے کسی سے کہتا ہے کہ شاید اس کی سفارش سن لی جائے گی، شاید اس کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی سفارش مان لی جائے گی، اس لیے کہتا ہے بھائی مجھے یہ چیز دلا دو، آپ مجھے دلا دو۔ تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کسی سے مانگنے کی وجہ، یا تو مالک مانو، یا تو شریک مانو، یا تو صاحب مرتبہ مانو۔ اللہ نے تینوں ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو آسمان و زمین میں ایک ذرہ کے مالک بھی نہیں ہیں، ایک ذرہ، معمولی ذرے کے بھی مالک نہیں، اور نہ ہی شریک ہیں اور نہ ہی اللہ کے معاون یا مددگار ہیں کہ چلو شریک نہ صحیح مددگار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا خیال کر کے دے دے گا ان کو یا ان کے واسطے سے دے دے گا، نہیں، اللہ کا کوئی نہ شریک ہے نہ معاون و مددگار ہے، اور نہ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے پاس کوئی سفارش ہی کر سکتا ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، اللہ جس کو اجازت دے گا۔ جب کوئی اس لائق ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ تو اللہ ہی معبود برحق ہے، باقی سب معبودان باطل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اس لائق نہیں ہے کہ جس کے لیے ہماری کوئی بھی عبادت ہو، نہ ہمارے سروں کا جھکنا، نہ ہمارے دلوں کی امیدیں، نہ ہمارے دلوں کا خوف، اور نہ ہی کوئی اور، نہ قلبی عبادات، نہ جسمانی عبادات، نہ مالی عبادات، کسی طرح کی کسی عبادت کا اللہ کے سوا کوئی بھی حقدار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی شان سمجھنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا موحد بندہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر چھوٹے بڑے شرک سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔